ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے. حج بیت اللہ پہ کلام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ میں بھی آپ سے دریا کو کوزے میں بند کرنے کا کہہ رہی ہوں، لیکن اس کی فضیلتوں کے حوالے سے کلام کیجیے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتم الحج والعمرۃ للہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ندا دیکھیں، جب ذی الحج کا مہینہ آتا تھا تو اب تو کرونا کی وجہ سے ویسے نہیں ہو رہا، ویسے پوری دنیا سے مسلمان کشاں کشاں لبیک کی صداؤں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے تھے. ایک عجب سما ہو جاتا تھا جب وہاں جمع ہوتے تھے. تو حج بیسیکلی 5 ارکان میں سے آخری رکن ہے جس سے دین کی عمارت مکمل ہو رہی ہے. اور یہ ایک ایسا رکن ہے جس پر آپ غور کریں تو تمام عبادات کا مجموعہ آ گیا کہ حج پر جب انسان جاتا ہے تو اس میں نماز کی طہارت بھی ہے اور آغاز لبیک سے ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں تو گویا توحید اور رسالت کے نغمے اور ترانے نظر آتے ہیں. نماز اس نے ہر قدم پر وہ ادا کرتا ہے، اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو نوافل کی کثرت کرتا ہے تو نماز کی طہارت اسے ملتی ہے. ساتھ اسے آپ دیکھیں تو روزے جیسی بھوک پیاس کو سفر میں برداشت کر رہا ہے، زکوٰۃ کی طرح مال خرچ کر رہا ہے، جہاد کی طرح وہ جذبے اور شوق رکھتا ہے. اور ایسے میں اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ موت قیامت تک اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، تو سبحان آپ دیکھیں تو ایک موت کی بھی وہ آرزو کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر ہمیں مل جائے. تو جہاد بھی ہے، پھر ہجرت کی طرح گھر بھی اس نے گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. تو اللہ اس میں اکبر. گویا ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اس ایک حج میں. پھر آپ دیکھیں تو تمام عبادتیں جتنی ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. نماز میں اطاعت الہی ہے، روزے میں اطاعت خداوندی ہے، مگر محبت کا داعیہ کچھ اور کہتا ہے. محبت، شوق اور عشق کے تو کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں. وہ ان سارے تقاضوں کا مظہر حج کی عبادت بنتی ہے. بے شک، بے شک، انسان احرام باندھ لیتا ہے بے تو شک. ایسے جیسے گویا کفن باندھ لیا ہے. وہاں جاتا ہے تو وہ غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے. آپ دیکھیں آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے اور اس کا بس نہیں چلتا. وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے دھکے کھاتا ہے. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے مطابق کہ جس سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کی جیسے اسے فرضیت ماں کے نے تعلق جنم سے، دیا. اس کی حکمت کے تعلق سے سمجھائیے. ندا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جسے کسی بیماری، کسی حقیقی ضرورت یا کسی حکمران نے نہ روک رکھا ہو، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی. اس حد تک وعید آ گئی کہ پھر جب اسے بیت اللہ کی تڑپ نہیں ہے، جو اجاز مقدس جانا نہیں چاہتا، اللہ اکبر. تو پھر اس کا مسلمان ہونے کا کیا معنی اور کیا تقاضا. گویا جو ایمان والے ہیں ان کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ جائیں. اور روایات سے ملتا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے مطابق حکمتیں کیا کیا پائی جاتی ہیں کہ چونکہ یہ ایک انفرادی عبادت بھی ہے جی. جس سے انسان پاک صاف ہو رہا ہے. وہ کہیں توبہ کرے گا، کہیں روئے گا، کہیں گڑ گڑائے گا، کہیں سجدہ کرے گا، تو وہ جگہیں چونکہ ایسی ہیں فی آیات بینات، تو اتنی بین نشانیاں ہیں اس میں، اتنی بین مقامات ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو اجتماعیت کا رنگ ہے، ہمدردی دکھائے گا، غمخواری دکھائے گا. رنگ، نسل، زبان کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. پھر اسی سے آپ دیکھیں تو عربی زبان کو فروغ ملتا ہے، مسلمان ایک ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو عبادات اور اس کے اراکین پر غور کریں تو کہیں وہ عرفات کے میدان میں پہنچ رہا ہے، کہیں حکم آ گیا اب وہاں اٹھ کے خیمے اکھاڑ رہا ہے، کہیں اور اسے پہنچنا ہے، منہ میں پہنچنا ہے، اب مزدلفہ میں پہنچنا ہے، اب اس نے کنکریاں مارنے جانا ہے. گویا ایک فعال اور متحرک ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ویسے بنتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کیا غرض کہ عقل کیا کہتی ہے، نہیں میں دوڑ کے آگے بڑھوں جیسے میرے رب کا حکم ہے. گویا یہ تلاش نکوش پائے جانا ہے یا جو کام اللہ، یا کیا نبی اللہ، کریم کیا علیہ کہہ الصلوۃ دیا آقا. والسلام
सामने वो अल्लाह ने ये भी तो फरमाया कि यहाँ मकाम इब्राहिम भी है, ये जाए अमन भी है, ये जाए पनाह भी है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए, मेरे नाज़रीन के लिए आप अलैहिस्सलाम की अहमियत, आपका क्या रोल रहा। फिर हज में जब हम देखते हैं, मनासिक की हज देखते हैं, तो फिर आपकी ज़ौजा मोहतरमा अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का भी जिक्र आता है, उनका सही फरमाना, उनका दौड़ना। मैं चाहती हूँ उन दोनों की अहमियत के हवाले से कलाम किया जाए। अब देखिए तो निदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद और आज से 4000 तकरीबन 4500 साल अब गुजर चुके हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के तमाम उमूर में एक मरकज़ियत हासिल है, बेशक। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तारीख़ उस तरह महफूज ना रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तारीख़ किसी हद तक महफूज चली आ रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही बैतुल्लाह तामीर भी किया। फिर ये वादी उस वक्त जब गैर ज़ी ज़रा थी, कुछ भी ना था, जी। चूँकि ये ज़मीन चुनी हुई थी, ये नाव थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह को मुंतखब किया था, इसलिए हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो उनको ज़ादे राह देकर इस जगह पर, इस वादी में छोड़ते हैं। फिर आप देखें तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का पानी की तलाश में दौड़ना सफ़ा मरवा को, तो ये एक इस फैमिली की का ये एजाज़ है कि सारे जितने हम हज के अरकान अदा करें वो किसी न किसी तरह निस्बत रखते हैं सुभान हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह सुभान अलैहा अल्लाह, से। सुभान तो अल्लाह। ये मकाम ऐसे नहीं मिला। फिर उन्होंने भी तो अपने इश्क के हर इम्तिहान में वो इस तरह सुरखरू हुए, सुभान ऐसे वो अल्लाह। पूरे उतरे। सुभान अल्लाह। ये इश्क का इम्तिहान ही तो था कि बेशक। बेखतर कूद पड़ा आशिक आतिशे नमरूद में इश्क, और फिर वो सारे इम्तिहानात। आपा मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह एक और नशिस्त में एक और मौजू के साथ जो हज से ही मुताल्लिक़ होगा।